السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ بچوں، ہم نے آغاز کیا ہوا تھا اپنی غزل کا، جس کے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر۔ کل بہادر شاہ ظفر کا تعارف میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا کہ وہ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار تھے، یعنی آخری بادشاہ تھے۔ ان کی حکومت کو، سلطنت کو کیسے زوال آیا اور ان کو قید کر کے انگریزوں نے برما کے شہر رنگون میں کس طرح قید میں ڈال دیا۔ زندگی کے باقی جتنے دن تھے انہوں نے اسی قسم پرسی کی حالت میں گزارے اور وہیں پر ان کی تدفین کی گئی۔ اس لیے وہ بادشاہ اپنے آپ کو بد نصیب کہتے ہوئے مخاطب ہیں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ کوئی یار کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی گلی، یا محبوب کی گلی سے شاعر جو ہیں وہ اپنے وطن، اپنے ملک سے مخاطب ہیں، یعنی دلی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا چراغ جو ٹمٹما رہا تھا وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، بڑے صغیر پر جو تھے انگریز مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی بہادر شاہ ظفر کو قید کیا اور ان کے شہزادے جو تھے ان کو قتل کر کے ان کے سر جو تھے وہ تشریح میں پیش کیے گئے بادشاہ کے سامنے۔ کتنا زخمی تھا بادشاہ کا دل، کتنا دکھ سے، غم سے رنجیدہ تھے وہ بادشاہ، کس حالت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہ آپ بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے اپنے اس طرح نامساعد حالات کو اس طرح برداشت کرنا۔ بہرحال باقی جو تھے دن انہوں نے برما کے شہر رنگون میں قید میں گزارے، وہیں پہ بیٹھ کر انہوں نے شاعری بھی کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے یہ بات، میں نے بتائی بھی ہوئی ہے آپ کو، کہ مغلیہ سلطنت میں سے جو شاعری میں دلچسپی رکھتے تھے، جو شاعرانہ انداز رکھتے تھے، وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ اکثر درباروں سے منسلک رہے، جیسے ذوق ہے نصیر الدین، اس سے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے شاعر تھے جنہوں نے بہادر شاہ ظفر نے جن سے شاعری کی اصلاح لی۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کی اپنا ہی غداری کی وجہ سے ان کی سلطنت کو زوال آیا۔ اس لیے وہ شعر میں کہتے ہیں سینے کے داغ جل اٹھے، دل کے داغ جل اٹھے، سینے کے داغ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یعنی گھر اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے، اپنوں ہی کی ناکامی وجہ سے اس سلطنت کو نقصان پہنچا اور مغلیہ سلطنت کا جو ٹمٹماتا ہوا جو چراغ تھا وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ یہ تو تھا مختصر سا تعارف بہادر شاہ ظفر کا، جو میں نے بچوں کل آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ داستان جو ہے وہ بڑی دکھی ہے، بڑی رنجیدہ ہے، دکھ بڑی ایک داستان ہے مغلیہ خاندان کی، خاص طور پر بہادر شاہ ظفر کی۔ اور جیسے ہی بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، ان کے شہزادوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی نسل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ جب بادشاہی کا بھی انتقال ہو گیا تو مغلیہ سلطنت کی جو داستان تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ تھا اس کا تعارف۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں ان کی غزل کا۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے غزل لکھی ہوئی ہے۔ غزل میں ویسے تو محبوب سے باتیں یا عشق و محبوب کے حسن و جمال کی، عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ غزلیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے اندر غم، دکھ اور سوزوں کا اظہار کرتی ہیں۔ ایسی غزل بہادر شاہ ظفر کی پڑھنے جا رہے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجرا دیار یعنی غیر ملک، اجنبی ملک، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ختم ہو۔ عالم ناپائیدار کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والی دنیا، فنا ہو جانے والی دنیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ فصل بہار، بہار کا موسم، صیاد شکاری، باغبان مالی۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دل داغدار زخمی دل،
बड़ा मायूस है शायर, बहुत मायूस हो चुका है, बहुत परेशान भी है, वतन से दूर है, दिल्ली उजड़ गया है, शहजादे कत्ल कर दिए गए हैं, बरसगीर पर जो है वो अंग्रेज़ काबिज हो चुके हैं, बादशाह हाकिम से महकूम हो चुका है, ज़हर अजनबियों के हाथों में है, सलाखों के पीछे, वो भी वीरान मुल्क जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, जहाँ कोई अपना दिखाई नहीं देता, जहाँ अंग्रेज़ हैं, गैर हैं और गैरों से किसी भी बुरे सलूक की उम्मीद की जा सकती है। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फिला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कुंजे मज़ार, मज़ार का कोना। कितना है बदनसीब ज़फ़र, कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। कोई यार महबूब की गली यानी दिल्ली मुल्क, अपना शहर किसका? बहादुर शाह ज़फ़र का, जो कि जंग के बाद बिल्कुल उजड़ गया था, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया था। इसलिए मुफ्ती शोरा ने अशोबे शहर यानी दिल्ली के बर्बादी और तबाही के बारे में शायराना शायरी जो की है उसको अशोबे शहर कहा जाता है। वहाँ पे उन्होंने दिल्ली की तबाही बर्बादी का ज़िक्र किया हुआ है। दिल्ली उजड़ गया था, इसलिए उन्होंने बड़े दुख भरे अंदाज में कहा कि जिस शहर में उन्होंने हुकूमत की, जिस मुल्क में वो बादशाह बनकर, हाकिम बनकर हुक्मरानी करते रहे, आज वो चिराग जो था वो हमेशा के लिए बुझ गया। लगता तशरीह करते हैं शेर नंबर 1 की, जैसा कि बोर्ड के ऊपर भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लगता नहीं दिल मेरा उजरे दयार में, लगता नहीं दिल मेरा उजरे दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इसके साथ साथ बच्चों अल्फाज के मानी भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले शेर का मफहूम लिखें, समझे। मेरा इस गैर मुल्क में दिल नहीं लगता, और इस ख़त्म हो जाने वाली दुनिया में किसको बका हासिल है। लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, इस अजनबी मुल्क में मेरा दिल नहीं लगता, और इस ख़त्म हो जाने वाली दुनिया में किसी को बका हासिल नहीं है। शायर बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया। बच्चों जब भी आपने तशरीह करनी होती है, कम से कम मुग़लिया बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का आप थोड़ा सा तारुफ ज़रूर लिखेंगे कि उनकी हुकूमत को कैसे ज़वाल आया और किस तरह वो कहाँ पैदा हुए, किस तरह उन्हें हुकूमत की, उनकी हुकूमत को कैसे ज़वाल आया, उनके साथ कैसा सलूक किया गया और उनको कहाँ पे कैद किया गया। आप इनका थोड़ा सा तारुफ लिखेंगे और फिर शेर की तशरीह करेंगे, क्योंकि ये शेर एक माजी के वाक़े की अक्कासी करता है, जो वाक़या ऐसा हकीकत में गुज़र चुका है। और वाक़े की अक्कासी करने के लिए आपको बहादुर शाह ज़फ़र का तारुफ के बारे में बताना पड़ेगा। आखिरी मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह का तारुफ आपको बताना पड़ेगा। कहते हैं मुग़लिया बादशाह 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुग़लिया सल्तनत इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी, इस कदर ज़वाल उनको आ चुका था कि बहादुर शाह ज़फ़र के लिए हुकूमत के इस तख्तो ताज को संभालना मुश्किल हो गया था। केला कुछ अपनों की गद्दारी, अपनों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि शहज़ादे जो थे, मुग़लिया ख़ानदान के जो लोग थे, वो ऐशो इशरत में पड़ गए थे, आराम तलब हो गए थे, अय्याशियों में पड़ गए थे। इसलिए बादशाह के लिए तख्तो ताज के लिए संभालना मुश्किल हो गया था। उधर से अंग्रेज़ जो थे वो अपनी चाल चल रहे थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ गठजोड़ कर लिया था, उनके साथ अपने साथ मिला लिया था। वो बरसगीर पर तिजारत की गर्ज से उन्होंने कोठियाँ बनानी शुरू कर दी थी। देखा देखी उन्होंने बरसगीर पर कदम भी जमाने शुरू कर दिया। फिर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो अपने बादशाह का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बड़ी सहूलियत फराहम की हुई थी, बड़ी मराहत दी हुई थी, इसलिए खूब वहाँ पे ऐशो इशरत अय्याशियाँ की जाती थी। इसका नाजायज़ फ़ायदा जो था अंग्रेज़ों ने उठाया और उन्होंने मुग़लिया सल्तनत बहादुर शाह ज़फ़र का जो था तख्तो ताज उलट दिया। अब एक बादशाह जो है जिसके बाप दादा हज़ारों साल से बरसगीर पर बड़ी शान शौकत से हुकूमत को गुजार कर रहे थे, अब हाकिम से महकूम बन जाना कितने जुल्म की बात है। वो बादशाह जो आखिरी था, उसके बेटे जो थे 12, अंग्रेज़ों ने उन्हें भी उनके सर काट कर बादशाह के सामने किस अंदाज में पेश किए। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बादशाह का दिल कितना ज़ख्मी हो गया था।
اتنا زخموں سے چور چور دل تھا، حکومت چھین چکی تھی، تخت و تاج چھین چکا تھا، اقتدار چھین گیا تھا، ملک سے دوری تھی، اجنبی ملک میں تھے کیونکہ انگریزوں نے قید کر کے برما کے شہر، انگریزوں کا ملک ہے برما، وہاں پہ قید میں ڈال دیا تھا۔ اتنا ظلم، ایک تو ان سے تخت و تاج بھی چھین لیا، پھر ان کے خاندان کو بھی ختم کر دیا، ان کے بیٹوں کو ختم کر دیا، اور دوسرا پھر اپنے ملک سے بھی ان کو نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ وطن سے محبت جو ہے وہ تو پرندوں کو بھی ہوتی ہے، پرندے بھی اپنے وطن کو چھوڑتے وقت رو پڑتے ہیں۔ وہ تو ایک زندہ جیتا جاگتا انسان تھا، بادشاہ تھا، جس کے باپ دادا نے برصغیر پر حکومت کی تھی، پھر اس کو کیسے دکھ نہ ہوتا، اس کا دل کیوں زخمی نہ ہوتا؟ اپنے زخمی دل کا اظہار انہوں نے اب اس غزل میں کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا اس اجرے دیار میں، اس اجنبی ملک میں میرا دل نہیں لگتا، یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غیروں کا ملک ہے، غیروں سے کیا گلہ شکوہ، غیر کسی بھی وقت کوئی بھی ظلم کر سکتا ہے، میرا اس ویران اور غیر آباد میں ملک میں دل نہیں لگتا۔ پھر خود ہی زندگی کی فانی زندگی کی حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں پہ کس کو بقا حاصل ہے؟ اگر انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ چلا بھی جاتا ہے، اقتدار بھی تو ایک جو ہے وہ آنی جانی چیز ہے، اقتدار چھین جانے کا انہیں بہت گہرا افسوس ہے، لیکن پھر جب حقیقت کی طرف، عکاسی کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں ختم ہو جانے والی دنیا میں کسی کو بقا بھی حاصل نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل چلے جانا ہے، یہاں پہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ اقتدار بھی آنے جانے والی چیز ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چکے۔ بادشاہ ظفر نے اپنی بڑی خوبصورتی کے ساتھ غزل کو بیان کیا ہوا، اپنے دکھ کا اظہار کیا ہوا۔ امید ہے بچوں کہ آپ ان کی تاریخ، ان کی داستان بڑے توجہ اور غور سے، دلچسپی سے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح کو بھی یاد کرنا بہت آسان ہے سمجھنا۔ شعر نمبر 2۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، ہم تو 4 دن کی زندگی لے کر آئے تھے، 2 دن زندگی انتظار کرتے ہوئے گزر گئے، 2 آرزو کرتے ہوئے گزر گئے، اور 2 دن انتظار میں گزر گئے۔ حقیقت کی طرف عکاسی کرتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو ہزاروں خواہشیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی دنیا میں ہی پوری ہو جاتی ہیں، اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کی پوری نہیں ہوتی۔ بہادر شاہ ظفر بھی ایسا ہی ہے، مایوسی کی حالت میں ہے، قید میں ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے بھی دنیا میں آ کر بہت سی بادشاہ بن کر میں نے بہت سی ایسی خواہشیں کی، بہت سی تمنائیں کی، کچھ ایسی خواہشیں تھیں، بہت سی ایسی تمنائیں تھیں جو میری دنیا میں ہی پوری ہو گئی۔ اب جو کچھ خواہشیں رہ گئی ہیں وہ بس اس زندگی کے جو باقی میرے دن رہ گئے ہیں وہ انتظار میں گزار رہا ہوں کہ شاید انگریزوں کو، شاید اجنبیوں کو میرے اوپر ترس آ جائے، مجھے اس قید سے نکال کر میرے ملک یعنی دلی میں مجھے بھیج دیا جائے، تاکہ میں اپنی زندگی کے وہاں کے زندگی کے جو دن ہیں وہاں پہ گزاروں۔ اسی انتظار میں شاعر کہہ رہا ہے میری زندگی کے چند جو دن تھے وہ میں نے اپنی آرزوؤں کے انتظار میں گزار دیے، اور جو میرے زندگی کے کچھ دن گزرے ہوئے ہیں وہ اس انتظار میں گزار رہا ہوں کہ شاید انگریزوں کو رحم آ جائے، شاید مجھے رہائی مل جائے، شاید وہ مجھے یہاں سے نکال کر میرے ملک دلی بھیج دیں، تاکہ میں دوبارہ وہاں پہ جا کر اپنی زندگی کے دن گزار سکوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس شعر کے ساتھ ہی ہم اس غزل کا اختتام کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 بچوں آپ کو پڑھایا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہادر شاہ ظفر کی داستان کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں، بہت انٹرسٹنگ غزل ہے، دکھ بھری غزل ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔